ایک عرصہ تھا یورپ کے اندر جو ہے قرآن مجید اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور بے توقیری کی کوششیں جاری و ساری ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر انتہائی افسوسناک اور کربناک سانحہ رونما ہوا، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرات گرامی کے سویڈن کے اندر قرآن مجید کی ایک مرتبہ پھر توہین کا ارتکاب کیا گیا۔ حضرات گرامی کے اندر پتہ نہیں اہل مغرب کو کیا ہو گیا ہے، کئی مرتبہ ان کے انتہائی اہم حکومتی اہلکار بھی اس قسم کی بکواسیات کے اندر اور اس قسم کی جو ہے فضولیات کے اندر اور اس قسم کی بے ادبی اور گستاخیوں کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے، قرآن مجید کا احترام کیا جائے اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا احترام کیا جائے۔ اگر یہ احترام باقی نہیں رہے گا تو پھر تمہاری جمہوریت کا در فٹے منہ ہے۔ حضرات گرامی کے ذریعے بات مجھے اس لیے کہنا پڑتی ہے، یہ جمہوریت جس نے ایک فرد کی رائے کو احترام کا نعرہ لگایا اور یہ جمہوریت جس نے ڈیفیمیشن کے لاس کو بنایا کہ حد کے عزت کے قوانین پوری دنیا میں ہونی چاہیے تاکہ کوئی کسی انسان کو بدنام یا ڈیفیم نہ کر سکے، اور یہی جمہوریت جس نے کنٹمپٹ قوانین کے جو ہیں قوانین لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ اگر عدالت کی اہانت ہوگی، عدالت کی توہین ہوگی تو عام انسان کو انصاف نہیں مل سکتا، لیکن یہی جمہوریت کے نام نہاد علمبردار اور ٹھیکیدار جب قرآن مجید کی توقیر کی بات آتی ہے اور جب پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے تو آزادی اظہار و حریت فکر کے جھنڈوں کو اٹھا کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ ان کے دورے معیار ہیں۔ میں برمنگھم ایئرپورٹ کے پر 3-4 سال پہلے اترا، حضرات گرامی کے امیگریشن کے کاؤنٹر کے پیچھے بہت بڑا فلیکس لگا ہوا تھا، abuse will not be tolerated، گالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امیگریشن کے کاؤنٹر کے پر کھڑے ہوئے بندے کے ساتھ بحث و تکرار کرنے کی تو تم نے اجازت نہیں دی، لیکن 1.5 ارب انسانوں کے مقتدا اور سید ولد آدم اور سید البشر کی عظمت اور ناموس کے پر حملہ کرنے کی تم اجازت دیتے ہو، اور قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی توہین کو تم آزادی اظہار اور حریت فکر کی آڑ کے اندر جناب تم اس کو جو ہے تو بے توقیری کرنے کی اجازت دیتے ہو۔ حضرات گرامی قدر آپ ان کے دورے معیاروں کے اوپر غور کیجئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی مرتبہ ہم بے حیا عورتوں کے خلاف جو ہے زبان کھولتے ہیں، ہم عورت مارچ کے خلاف اپنی رائے دیتے ہیں، ہم گیز لیسبین کے بکواسیات کے خلاف اپنی جو ہے آرا کو پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہمارے پیجوں کو وارننگ پر لے جاتے ہیں، پہلے یلو کرتے ہیں اس کے بعد ریڈ کر دیتے ہیں، ہماری ریچ کو محدود کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جناب گیز کے خلاف جو ہے زبان کو کیوں کھولا، آپ نے لیسبینز کے خلاف زبان کو کیوں کھولا، آپ نے ٹرانسجنڈر کے خلاف زبان کو کیوں کھولا، آپ نے بائی سیکشول کے خلاف زبان کو کیوں کھولا، آپ نے عورتوں کی آزادی کے خلاف جو ہے زبان کو کیوں کھولا۔ حضرات گرامی قدر ایک طرف حریت فکر یہ ہے، ایک طرف آزادی اظہار یہ ہے کہ آپ قوم لوط کے پیروکاروں کی مذمت نہیں کر سکتے، اور دوسرے حریت فکر کی آڑ کے اندر کائنات کے سب سے مقدس انسان کی عظمت کے اوپر آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ عجیب و غریب قسم کے دورے معیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو عورت ننگی ہو کے باہر نکلے اس کی آزادی ہے، اور جو حجاب پہن کے باہر نکلے وہ شدت پسندی ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی کا نعرہ کہاں ہے یار؟ سراب ہے یہ دھوکہ، یہ مغربی افکار جو بنٹھن سور کے نکلے وہ آزادی کا اشتہار اور نقاب کی صدا ہے جیلیں یا تختہ دار۔ حضرات گرامی قدر یہ سب بکواسیات ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب وراڈ ہے، یہ سب دھوکے بازی ہے، یہ سب ہوشنما قسم کے جھوٹے اور پرفریب نعرے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی آئین پسند ہیں، جمہوریت پسند ہیں، ہم بھی عوام کی آراء کا احترام کرنے والے ہیں، ہم بھی اداروں کا جو ہے ان کی کلیکٹیو رائے کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہم اس بات کو قرآن و سنت کی اتباع کے ساتھ مشروط کرتے ہیں۔ جب تک قرآن و سنت کی اتباع کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہم ہر چیز کا احترام کریں گے، لیکن اگر قرآن کی توہین کی جائے، پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو پھر تمہاری ان جھوٹی بکواسیات کو ہم ایک منٹ کے لیے بھی قبول نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، حکام بالا جو کہ پرلے درجے کے بے غیرت ہیں، حکام بالا جو پرلے درجے کے بے ضمیر ہیں، حکام بالا جو پرلے درجے کے مفاد پرست ہیں، حکام بالا جو پرلے درجے کے مادیت پرست ہیں، حکام بالا جو پرلے درجے کے زر پرست ہیں، حکام بالا جو پرلے درجے کے خود غرض ہیں، حکام بالا جو پرلے درجے کے اسلام دشمن ہیں، حکام بالا جو پرلے درجے کے ملت کے دشمن ہیں، ان
उनसे इस बात की कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वह स्वीडन के सामने एहतजाज करें। मराकश ने स्वीडन के साथ अपने सफारती तल्लुकात को मुनक़ते कर दिया और इस बात को साबित कर दिया मराकश के लोग हजरत रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान के साथ प्यार करने वाले हैं। और मियां साहब जैसे लोग जो है फ्रांस के सदर के साथ जफ्फियां डालने वाले हैं, उसकी बाजू को पकड़ के पोछे लगाने वाले हैं और उसके सामने कशकोले गदाई को फैलाने वाले हैं। खान साहब ने भी यही काम किए, मियां साहब ने भी यही काम किए। लेकिन इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा और जरूर आएगा, एक वक्त आएगा और जरूर आएगा, एक वक्त आएगा और जरूर आएगा, इस मुल्क से वो आवाजें उठेंगी कि अल्लाह के फजल व करम से दुनिया के अंदर फिर किसी को तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान की इजाजत नहीं होगी। और आखिरी मिसाल ये है खलीफा अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि खिलाफत उस्मानिया के आखिरी दौर की यादगार है। उनके दौरे खिलाफत के अंदर बरतानिया और फ्रांस ने हजरत रसूलुल्लाह के बारे में कैरिकेचर जो थे बाकायदा तौर के ऊपर स्टेज शो के जरिए जो थे उनको प्रमोट करने की कोशिश की। खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने उस मौके के ऊपर बाकायदा तौर पे सफारती मरासलों को रवाना किया। उसने कहा बड़े ही कमजोर हैं लेकिन हजरत रसूलुल्लाह की तौहीन को गवारा नहीं करेंगे। मैं बहरी बेड़ों को रवाना करूंगा जो फ्रांस के नाम को नक्शे से मिटा देंगे। मैं बहरी बेड़ों को रवाना करूंगा जो बरतानिया के नाम को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। बरतानिया और फ्रांस वालों ने उसी वक्त हाकों को बंद किया, शेर डामों को बंद किया। वो समझ चुके थे खलीफा अब्दुल हमीद सानी की धमकी जो है ये गीदड़ बप्पी नहीं है बल्कि एक मोमिन की पुकार है, एक मोमिन का ऐलान है। हजरात गिरामी कदर, हमें दोबारा जरूरत है उसी चीज के हया की, हमें दोबारा जरूरत है गैरत की, खुददारी की और आज बात को समझने की कि ताइर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी कि जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही।